السلام علیکم. آئی ایم سلیم ابن محمد رفیع اور یہ ہے میری یوٹیوب چینل. میں آج ایک ایسے مضمون کے ساتھ آپ کے پاس سامنے حاضر ہوا ہوں کہ جس کی طرف بہت کم توجہ دی گئی ہے. ہم سب کو یہ یقین دلایا گیا ہے کہ ایک بے حد غلیظ لفظ اور اگلی لفظ جسے کولونائزیشن کہتے ہیں کہ ایک قوم اور یا ایک ملک دوسرے ملکوں کو جو کہ غریب ہیں کمزور ہیں ان کو کولونائز کر لیتا ہے. اس میں دیکھا جائے تو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب یورپینز نے دور عثمانیہ کو ختم کیا یا عثمان امپائر کو جب ختم کیا تو انہوں نے کس طریقے سے دنیا کو بندر بانٹ کر کے پورے امپائر کے مختلف ملکوں کو آپس میں بانٹ لیے یعنی کولونائز کر لی. اس میں بارہا ذکر جو ہے ہم برطانیہ کا کرتے ہیں کہ اس نے دیکھا جائے تو اس نے واقعی بے حد گندگی اس دنیا میں چھوڑی اور جتنے اس وقت وہ ڈسپیوٹس ہیں جن چیزوں کے اوپر دنیا میں جھگڑا ہو رہا ہے اور مار داڑ ہو رہی ہے اور قتل و غارت ہو رہا ہے اور انسان جو ہے ابھی تک اس سے وہ سفر کر رہے ہیں، جیسے فلسطین ہے، کشمیر کا مسئلہ ہے، تبت کا مسئلہ ہے، اگر آپ سوڈان کا مسئلہ ہے، اگر آپ نائجیریا کا مسئلہ ہے، آپ جہاں جہاں دیکھیں گے کہ مسائل ہیں ملکوں کے آپس کے اندر کے یا ان کے اپنے ان ماسٹرز کے ساتھ جنہوں نے ان کو زبردستی کولونائز کیا تو وہ ابھی تک چلا جا رہا ہے شیطان کی آنت کی طرح. یہ اسے نیور اینڈنگ سٹوری. لیکن ایک ملک جس کے متعلق بہت کم ذکر ہوا ہے وہ ہے فرانس. ہمیں یہ دیکھا جائے یہ ایک ڈیول ان ڈسکائز ہے جس نے ابھی تک 15 افریقن ملکوں کو کولونائز کر رکھا ہے اور ان کی جو کرنسی ہے اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے. اسے یہ فرینچ کولونائزنگ یعنی کرنسی کہتے ہیں. یعنی زبردستی انہوں نے ان کی جو کرنسی ہے وہ اپنے کنٹرول میں رکھی ہوئی. پورے فرانس کے اندر کوئی سونے کی کان نہیں ہے لیکن سیکنڈ لارجسٹ جو سونے کے ریزرو ہیں وہ آپ کو فرانس میں ملیں گے. ارے بھائی ان سے پوچھو کہ یہ تمہارے پاس سونا کہاں سے ہے؟ یہ سارا انہی کولونائز افریقن ملک میں سے نکالتے ہیں اور اس کے اوپر یعنی اپنے حقوق سمجھ کے سارا سونا خود رکھتے ہیں. اور وہ لوگ جو ہیں وہ پاورٹی لائن سے بھی نیچے ہیں اور ان لوگوں کی بھوک افلاس، ان کے بچوں کی اموات، ان کی جو ماؤں کے اموات یا ان لوگوں کے ہاں جو جس قسم کا وہ غربت ہے اس کے اوپر یہ پھر مگر مچھ کے آنسو بہاتے ہیں. اور اس ملک کو دیکھا جائے تو انٹرنیشنل سین پہ اس قدر جو ان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا جس طریقے سے اس ملک کو یعنی لیگ آف نیشنز میں ہی سویلائز ورلڈ میں ہی اس کو شامل نہیں رہنے دینا چاہیے تھا کہ جس نے آج تک اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے. اور یہ خاموشی سے چپکے سے ایک چور کی طرح یہ چلا جا رہا ہے اور ابھی تک چلا جا رہا ہے. یعنی 2021 میں بھی دیکھیں اس کے تو ایون آئی ایم ایف کی جو روٹس دیکھیں گے تو یہ اسی طرح جس طرح سے اس نے ان 15 افریقن ملکوں کی یہ جو کرنسی اس نے اپنے پاس اس کا سارا اختیار رکھا ہوا ہے، وہ بڑھتی ہے کم ہوتی ہے کیسے اس کو خرچ کرنا ہے. تو یہ اس کا یہ باپ یہی ہے. تو ساری برائی کی جڑ اگر دیکھا جائے تو وہ صرف برطانیہ نہیں ہے یا اس وقت جیسے امریکہ کو سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ سب برائی کی جڑ ہے. دیکھا جائے تو یہ ایک ناسور جو ہے یہ جو خاموشی سے یہ چپکے سے یہ چور بیٹھا ہوا جو اپنا اس کا پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے اس نے کیا کیا ہوا ہے. اور اسی وجہ سے دیکھیں تو اس کے اندر جو طاقت ہے، اس کے اندر شیطانیت ہے، اس کے اندر جس طریقے سے اینٹائی اسلام سینٹیمنٹ ہے، جس طریقے سے اس ملک تو دیکھا جائے تو اسلام کا سب سے بڑا جو دشمن ہے وہ آپ کو فرانس ہے، وہ فرانس میں ملے گا. اور ٹھیک ہے اب جو نیو کون جو ہیں یا یہ جو
اسرائیلیز ہیں، جو یہودی ہیں، جن کا ازل سے ہی مسلمانوں کے ساتھ اور ایون کرسچنز کے ساتھ ان کا جھگڑا ہی نہیں رہا، ایک نفرت کا رشتہ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر آپ ماڈرن ورلڈ میں دیکھیں تو وہ فرانس ہے۔ فرانس کس طرح بھی نہ انگلینڈ سے کم ہے اور نہ ہی یہ امریکہ سے کم ہے، بلکہ یہ ظالم ترین ملکوں میں سے ایک ملک ہے۔ میں نے سونے کا کہا کہ سیکنڈ لارجسٹ سونے کے ریزرو ان کے پاس ہیں، تو ان سے پوچھیں کہ تمہارے پاس یہ سیکنڈ لارجسٹ گولڈ ریزرو کہاں سے آئے؟ یہ سارا سونا ان غریب افریقن ملکوں کے کانوں سے نکال کے یہ اپنے پاس اس کو اکٹھا کرتے ہیں، اور ابھی تک انہوں نے اس کے رائٹس اپنے پاس رکھے ہوئے۔ اور اسی طرح آپ حیران ہوں گے کہ یہ کس طریقے سے 15 افریقن ملک ایون ناؤ ابھی تک یہ ان کی یہ جو شارع ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے، کہ کرنسی ہی ایک چیز ہوتی ہے ان کی، جو وہ جی ڈی پی ہے جو ان کی، وہ اگر یہ لوگ اگر یہ سب اس کو لیتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں، اور پھر اسی سے یہ آگے لے کر امیر ہوتے ہیں، اور امیر ہو کے پھر یہ آگے جو دنیا کو یہ قرضہ دیتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ یہ کس طرح سے اسرائیلیوں سے یا یہودیوں سے یہ کم ہے۔ ہمیں اپنے اندر ایسے دشمنوں کا، اور میں ان کو اسلام کا دشمن نہیں صرف سمجھتا، میں سمجھتا ہوں یہ انسانیت کے دشمن ہیں۔ یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کو یونائٹڈ نیشن کا حصہ بننا چاہیے، اور ان کو ایسے لوگوں کو درکار کا ایک سائیڈ لائن لگانا چاہیے، اور باقاعدہ لوگوں کو ان سے ایک نفرت کا رشتہ ہونا چاہیے۔ اور یہ جو 15 افریقن ملکوں کو زبردستی انہوں نے ابھی تک ان کو اس طریقے سے کالونی میں رکھا ہوا ہے، وہ ان سے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل ریزولوشن کے ساتھ ان کو آزادی دلانی چاہیے، اور ان کو وہاں سے زبردستی دھکے دے کر نکال دینا چاہیے۔ ان کا کیا حق ہے کہ ایک دوسری یعنی انسانوں کو اس طریقے سے اپنے قبضے میں رکھتے ہیں، اور پھر انہی کو یہ برا بھلا کہتے ہیں، انہی کو یہ سیکنڈ کلاس سٹیزن کہتے ہیں، انہی کو۔ میں یہ ویڈیو اس کے ساتھ میری گفتگو کے ساتھ ساتھ آپ کو چلتے ہوئے وہ سارے فیکٹس بتائے کہ وہ کون سے 15 افریقن ملک ہیں جو ابھی تک ان کے زیر ہیں، جن کو ابھی تک یہ انہوں نے کولونائز کر رکھا ہے، اور کس طریقے سے یہ لوگ اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ In the 1950s and 60s, France decided the French colonies of Africa to become independent. Although the Paris government accepted formal declarations of independence, it called on African countries to sign a so-called pact for the continuation of colonization. They agreed to introduce the French colonial currency FCFA franc for the French colonies in Africa, to maintain the French schools and military system, and to establish French as an official language. The CFA franc is the denomination of the common currency of 14 African countries members of the franc zone. This currency, which constitutes a break on the emergence of these countries, was created in 1945 when France ratified the Bretton Woods agreements and proceeded to implement its first declaration of parity to the International Monetary Fund (IMF). This was called Franc of the French Colonies of Africa. Since 1961, Paris has had controls over all foreign exchange reserves of Benin, Burkina Faso, Guinea-Bissau, Côte d'Ivoire, Mali, Niger, Senegal, Togo, Cameroon, Central African Republic, Chad, Congo, Equatorial Guinea and Gabon. These 14 countries are required to 85% of their foreign exchange reserves at the Banque de France in Paris. These countries are forced into a colonial tax, a tax that is based on the idea that these countries, despite having independence, owe France for the benefits of France's previous colonial rule. France also has first say over any new natural resources uncovered. Although this has been known for some time, it's just been dug up again by a German newspaper who are putting the yearly figure at $440 billion. The French government collects from its former colonies each year €440 billion of taxes. France relies on the revenues coming from Africa not to sink into economic insignificance, warns the former president Jacques Chirac. There is something almost psychopathic in the relation of France with Africa. First, France is severely addicted to looting and exploitation of Africa since the time of slavery. Then there is this complete lack of creativity and imagination of French elite to think beyond the past and tradition. Finally, France has two institutions which are completely frozen into the past, inhabited by paranoid and psychopath hauts fonctionnaires, who spread fear of apocalypse if France would change, and whose ideological reference still comes from the 19th century Romanticism. They are the Minister of Finance and Budget of France and the Minister of Foreign Affairs of France. These two institutions are not only a threat to Africa, but to the French themselves.
But what happens if a country just flat out refuses to pay this tax? Well, when Jean Bedel Bokassa, the first president of the Central African Republic, was assassinated, it was reportedly on French orders, by ex-Foreign Legionnaire David Dacko. This was just one of 67 coups that has occurred in 26 African countries, of which 16 are ex-French colonies. Many of these coups d'états can be tracked back to French Secret Services actions. And on the economic side, when a country tries to rebel, then France controls so much of the assets they are literally held prisoner. Both the United States and France teach their school children that their countries ignited the light of liberty in the world. But of course, both stories are false. I think we all agree that the French colonial practices in Africa need to end. This was the Atlantis Report. تو آپ دیکھیں کہ جنگوں کا اثر یہ اتنی جلدی ختم نہیں ہوتا کہ جنگ ختم ہو گئی تو وہ اس کا وہ ٹھیک ہے، جتنے لوگ مرے یا وہ جو ایکیوٹ صدمہ ہوتا ہے اس وقت وہ بھی ملینز کی صورتوں کی جانیں چلی جاتی ہیں، ملکوں کا حصہ چلا جاتا ہے، اکانومی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، بہت سارے لوگ زخمی ہو جاتے ہیں، بہت ساری عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، بہت سارے بچے یتیم ہو جاتے ہیں. یعنی اس کے ساتھ اگر یہ لانگ ٹرم جو ایفیکٹ دیکھتے ہیں تو لانگ ٹرم ایفیکٹ تو میرا حال ہے میئریبل ہی نہیں ہے. جو ابھی تک یعنی 73 سال ہو گئے کہ یہ وہ جو بہت سے ملک جو تھے آزاد ہوئے، لیکن دیکھیں کہ اس وقت اگر دنیا کو دیکھیں تو آپ کو یہ عجیب صورت نظر آئے گی کہ ابھی تک بھی مائٹ اینڈ رائٹ جو ہے وہ چلا جا رہا ہے، اور یہ جنگ اس طرح سے مسلط ہے. وہ لوگ جو کولونائز ہیں ان کے پاس کیا آزادی ہے؟ وہ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ کیسے اپنے آپ کو وہ لیگ آف نیشنز میں یا یونائٹڈ نیشن کا ایکول سمجھتے ہیں کہ ان کے ایکول رائٹس ہیں؟ اور اب جیسے پینڈیمک ہوئی کووڈ کی، تو آپ اندازہ کریں کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ ان کو بھی پوری طرح سے وہ ویکسینیٹ ہوں تاکہ وہ فریلی ٹریول کر سکیں. وہاں سے بہت ساری چیزیں کھانے کی پینے کی آتی ہیں، وہ ساری جو چیزیں ہیں وہ کووڈ فری ہوں، آپ وہاں جا سکیں. کیسے جا سکتے ہیں جب وہ ان کو ابھی تک بھی جانوروں کی طرح کولونائز کر کے اس نے رکھا ہوا ہے؟ تو اس کو کیا توجہ دے کے گورنمنٹ کو ختم نہیں کرنا چاہیے؟ جب یہ لوگ چیختے پکارتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کی باتیں کرتے ہیں، فریڈم آف سپیچ کی بات کرتے ہیں، ارے بھائی پہلے اپنے جیسے ان انسانوں کو جن کا رنگ ہی مختلف ہے نا آپ سے، ان کو تو پہلے دو سارے رائٹس دو، ان کو جینے کا حق دو، ان کو آزادی کا حق دو، پھر تم بات کرو. یہ جو منافقت کرتی ہے، جو ہپوکریسی کے ساتھ تم نے ڈبل سٹینڈرڈ رکھا ہوا ہے، اور اس طریقے سے جو لوگوں کو پھر تم سینکشنز لگاتے ہو، تم لوگوں کو پھر تھریٹن کرتے ہو، اپنی گروپنگ کر رکھی ہے، اور تمہیں کسی طرح کی شرم بھی نہیں آتی. اور یہ جو میں ویڈیو ساتھ چل رہا ہے، میں روک کر میری اپنی کنورسیشن کو میں چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو سنیں. ظاہر ہے کہ وہ کیونکہ انگلش میں ہے تو اونلی انگلش سپیکنگ لوگ اس سے مستفیض ہو سکیں گے، لیکن آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ جو ایک اگلی چہرہ ہے فرانس کا، وہ صرف کارٹونز تک نہیں ہے، وہ صرف اس تک نہیں ہے کہ وہ حجاب کے اوپر، برقع کے اوپر وہ یہ سارا کر رہے ہیں. ان کے اندر یہ بلٹ ان ایک نفرت ہے، ان کے اندر یہ ایک کامپلیکس ہے کہ وہ ایک سپیریئر. ہٹلر کو تو آپ لعنتیں ڈالتے ہیں، ہٹلر کو اس لیے کہ انہوں نے یہودیوں نے اس کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کر رکھا ہے، اور وہ ابھی تک ہولوکاسٹ کو نام لینا بند ہی نہیں ہوتے. ارے بھائی کب ختم کرو گے؟ یہ دنیا میں اس سے کئی گنا زیادہ ظلم ہوا ہے، اور ظلم ہوئے جا رہا ہے. تم خود دیکھو اسرائیل میں تم کس طریقے سے 73 سال سے فلسطینیوں کا روزانہ ان کو مار کے ان کا ناشتہ کرتے ہو، ان کے بچوں کو مارتے ہو، ان کی عورتوں کو مارتے ہو، زبردستی ان کو بے گھر کرتے ہو. تم نے شہر لے لیے ہیں، ان کی سڑکیں لے لی ہیں، ان کی زمینیں لے لی ہیں، ان کے جو آلیوز گرووز سے ان پہ کر لیا، کہ ان کے سیب کے درختوں کو کاٹ دیتے ہو، ان سے سمندر لے لیا، تمہارا بس چلے تو تم ان سے ہوا بھی لے لو کہ تم ان کو بغیر ہوا کے، بغیر آکسیجن کے دم گھٹ کر ہی مار ڈالو. لیکن اتنا خدا کا شکر ہے کہ جو نیچرل فورسز ہیں وہ تمہارے اختیار میں نہیں ہیں، اور تم خدا کے اس قہر سے ڈرو. اور فرانس کو تو خاص طور پہ میں کہوں گا کہ تمہیں یہ ڈرنا چاہیے کہ اب تمہارا وقت آ گیا ہے، کہ تم نے جو لیبیا کے ساتھ کیا ہے، اور اسی لیے کیا ہے کہ تمہارا پیٹ مگر مچھ کی طرح بھرتا ہی نہیں ہے، اور تم وہ تیل سستا بھی لینا چاہتے تھے اور زبردستی بھی لینا چاہتے تھے،
اور تم نے اپنے ساتھ برطانیوں کو ملا لیا، نو فلائی زون کر دیا، پھر اچھے خاصے ایک ملک کو چلتے ہوئے کو، جہاں وہ آدمی معمر غدافی وہ جا کے فیلڈز میں جاتا تھا، ہاسپٹلز میں جاتا تھا، ان کا سٹینڈرڈ آف لیونگ دیکھو، ان کو دیکھو کیسے غریبوں کی مدد کرتا تھا۔ تم نے اس ملک کو اس طرح ٹکڑے ٹکڑے تباہ و برباد کر دیا ہے، اپنی تم نے لالچ اپنے پیٹ بھرنے کے لیے۔ اور اسی طرح تم دیکھو تو امریکہ نے یہ جو کہ بھی آپ پیٹرول $100 کے خرید ہی نہیں سکتے، یہ نکسن صاحب کی ایک منطق تھی کہ پیٹرول ڈالر انکریز کرو تاکہ ہم یہ جو کاغذ کا ٹکڑا سبز رنگ کا چھاپتے ہیں جس کو ڈالر کہتے ہیں، اس ڈالر کی کوئی ویلیو ہو۔ ارے بھائی نہیں ہے تیرے پاس ویلیو، تم جو مینوفیکچر کرتے ہو، جو بیچتے ہو، جو ایکسپورٹ کرتے ہو، پھر کمپٹیشن کرو نا، گاڑیاں بناؤ، سب کچھ کرو۔ ایک وقت تھا کہ جاپان تمہیں نیچا دکھا چکا تھا، اب تم چائنا کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، کوئی چائنا کا کرو نا، مقابلہ کرنا ہے تو پھر تم اسی طرح مینوفیکچرنگ کرو، اپنے لوگوں کو کہو کہ چائنیز لیبر کی طرح کام کریں، فرانس کے بھی اسی طرح کرو۔ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں تم لوگ وہ ساری دولت دوسرے غریبوں ملکوں کی اکٹھی کر کے اس کے اوپر عیش کرنا چاہتے ہو، اپنی سڑکیں بناتے ہو، اپنے پل بناتے ہو، اپنے پارکس بناتے ہو، اور پھر بریگ کرتے ہو کہ ہم بڑے ڈیولپڈ کنٹری ہیں؟ ارے کیسے تم ڈیولپ کنٹری ہو؟ تم دوسروں کا خون چوستے ہو، تم پیراسائٹس ہو۔ تو پیراسائٹس کو کیا حق ہے کہ وہ دوسروں کے اوپر انگلیاں اٹھائے اور دوسروں کے اوپر اس قدر بحث کرے؟ میرا خیال ہے کہ یونائٹڈ نیشن کو ڈیزالو ہو جانا چاہیے، اس وقت ایک ایسی باڈی ہو جو کہ منصفانہ ایسے ملکوں کو ننگا کرے، اور ننگا کر کے ان سے زبردستی ان لوگوں کی جان چھڑائے۔ اب جنگ کو ختم ہوئے تقریباً 100 سال ہی ہونے لگا ہے، تو ابھی تک یہ تم ان کا خون نچوڑے جا رہے ہو، ابھی تک ان کا تم سونا، ان کے تم ہیرے، ان کا تم ایون جو پیسے ہیں، ان کی جو کرنسی ہے، اس کو تم کنٹرول کر رہے ہو۔ تو میں یہ اس الفاظ کے ساتھ کہ یہ ان پیراسائٹس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں یونائٹڈ نیشن کا متبادل جو ہے ڈھونڈنا پڑے گا۔ ہمیں یہ پیٹرو ڈالر کو ختم کرنے کے لیے کہ آئے دن یہ سینکشن کی تلوار لٹکا کر یہ جس طرح حکومتوں کو بدلتے ہیں، جس طریقے سے یہ کرائم کر رہے ہیں، ارے ٹیرورسٹ تو تم لوگ ہو، پھر تم لوگ جو اچھے خاصے ایک ملک چل رہے ہیں، ان کو تمہاری CIA اور تمہارا موساد اور تم لوگ یہ مل کر ان کو کس طریقے سے تم وہاں رشوت دے کر ان کے ڈیولی الیکٹڈ ڈیموکریٹیکلی الیکٹڈ لیڈروں کو یہاں مروا دیتے ہو، یا اپوزیشن کو پیسے دے کے انریسٹ کریٹ کرتے ہو۔ جب تمہیں پتہ ہے کہ تم اتنا گناہ کر رہے ہو تو کس طرح بچو گے؟ نیچر کا جو ریت ہے وہ الٹیمیٹلی تم اس کے شکنجے میں آؤ گے، اور آئے ہوئے ہو۔ میں تو کہوں گا کہ یہ جو کیلیفورنیا کی آگ بجھتی نہیں ہے، یہ جو بار بار جو تمہارے وہ آتی ہیں، جو سیلاب اندر آتا ہے، جو پانی اندر آتا ہے، جس طریقے سے اچھل کر وہ سارے جاتے ہی نہیں ہیں، وہ تمہاری ساری فصلیں، ساری وہ چیزیں جو تم پیسہ بچاتے ہو پینی وائز پاؤنڈ فلش کی طرح، وہ قدرت ایک جھٹکے میں تمہارا سارا وہ نقصان کر دیتی ہے اور ختم کر دیتی ہے۔ اور تم کہاں ایک وقت میں تھا کہ تمہارے پاس بڑا پیسہ تھا اور تمہارا فورٹ ناک سونے سے بھرا ہوا تھا، اور کہاں آج تم ٹریلینز آف ڈالر کے مقروض ہو، تم قرضے میں ہو۔ اور فرانس دیکھو جو اتنا بریگ کرتا ہے کہ میں بڑا ملک ہوں، اس کی اصلیت یہ ہے کہ وہ پیراسائٹ ہے۔ ابھی تک وہ غریبوں کا خون چوس رہا ہے، ان افریقن کنٹریز کا خون چوس رہا ہے، ان مڈل ایسٹرن کنٹریز کو جو کولونائز اس نے کر رکھے تھے خون چوستا تھا۔ تو اس کے وجہ سے یہ ایک اتنا بڑا صحت مند یہ دبا چلا پھر رہا تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ باڈی جیسے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے، اٹ از اباؤٹ ٹائم کہ آپ ایک یونائٹڈ نیشن کا متبادل لائیں، اور یہ کوئی ویٹو شیٹو پاور نہیں ہونی چاہیے۔ جو غلط کام کرتا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، اور اس کی سزا یہ نہیں ہے کہ ایک بلی کر کے، جیسے اسکول میں ایک بچہ جو ہے وہ چھوٹے کمزور بچوں کو بلی کرتا ہے، اس طریقے سے آپ کریں۔ آپ یہ پیٹرو ڈالر وغیرہ ختم کرو، اپنے اپنے ملک کی کرنسی جو ہے اس کرنسی میں ٹریڈ کرو۔ اگر کسی کو آتا ہے تو وہ اس کو چیز بیچے، نہیں آتا تو نہ کرے نا۔ جو ان کا پیسہ ہے، جو ان کی کرنسی ہے، وہ لوگ کیوں تم پیٹرو ڈالر تمہیں دیا جائے؟ ڈالر کو کیوں تم اتنی امپورٹنس دینا چاہ رہے ہو؟ کیوں تم اس فرانس کو سر پہ چڑھا رکھا ہے؟ تمہارا ہی پیسہ تمہیں قرض دے کے یہ تمہیں بیڑا غرق کرتا ہے، تمہارے ہی ملک کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ کہ ہمیں یہ فرانس کو اس کا اگلی چہرہ ریکگنائز کرنا چاہیے، میں اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں۔